سورۃ اللہب۔ ابو لہب کا تذکرہ اس صورت میں اسی کے متعلق یہ صورت نازل ہوئی، اسی نسبت سے اس کو لہب کہتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین سورۃ الشعراء کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے اور مکہ والوں کو مخاطب کیا نام لے لے کے، قبیلے کے نام لے لے کے، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، سب جمع ہوئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت بڑے سخت عذاب سے ڈرایا کہ تم یہ جو شرک کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو ورنہ بہت سخت عذاب تمہیں ملے گا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اس وقت ابو لہب نے کہا کہ تیرا دن برباد ہو جائے، تو برباد ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو ابو لہب کے یہ الفاظ کہنے اللہ کو اتنے سخت گزرے، اتنے ناگوار گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت ابو لہب کے عذاب کے بارے میں نازل کر دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے، ہاتھ بھی تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ ہاتھوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ایک تو کسی کے ساتھ برائی یا اچھائی کے لیے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر زبان کے علاوہ، دوسرا ہاتھوں سے مراد اس کے ہینڈلرز، اس کے جو مددگار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ اس کا دایاں بازو ہے دایاں ہاتھ، یہ اس کا بایاں بازو ہے بایاں ہاتھ ہے، تو وہ اس کے ہاتھ نہیں، یہ خود بھی تباہ ہو جائے اور اس کے ساتھی بھی تباہ ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ ابو لہب، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، اس کا چہرہ شعلے کی طرح خوبصورت سرخ تھا، یہ مکہ کے اندر سرداروں میں خوبصورت سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو لہب کہتے تھے، شعلے والا، خوبصورت چہرے والا۔ پھر جب اس کے بارے میں یہ سورت نازل ہو گئی، لہب کا معنی شعلہ، جہنم کا شعلہ تھا، تو مسلمانوں کے ہاں بھی اس کو لہب ہی کہنا شروع ہوئے، کیونکہ لہب کا مطلب جہنم کے شعلے والا، کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، نہ اس کے کام آیا اس کا مال، نہ ہی کچھ کفایت کیا۔ یہ سرداروں میں بڑا سردار تھا، بڑا مال و دولت تھا اس کے پاس، بڑا گھمنڈ تھا اس کو مال و دولت پہ، تو اللہ نے اس کا رد کر دیا، یہ بتا دیا اس کو خطاب کر کے پوری امت محمدیہ کو بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے تو ہم اللہ کو یہ مال دے کے جہاں چھڑا لیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا مال و دولت آخرت میں کام نہیں آئے گا، ہاں اللہ کے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر جاؤ وہ اللہ پھر بڑھا چڑھا کے بھی دے سکتا ہے، اس کا ثواب تمہیں۔ تو بہرحال ابو لہب کو کہا کہ تیرا مال و دولت تجھے کچھ کام نہ آیا، تجھے نہ بچا سکا، سیصلی نارا ذات لہب، شعلے والی آگ میں ان قریب وہ داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ذات لہب، جس کی وجہ سے اس کو سورۃ لہب بھی کہا جاتا ہے، شعلے والی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا، ایک اس کے نام کی وجہ سے، اس کی نسبت اور خوبصورتی کی وجہ سے جس کا معنی یہی تھا شعلہ، اور دوسرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی کے بارے میں باقاعدہ طور پر اللہ نے نام لے کے کہا کہ اس کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آئے گی۔ مطلب کیا؟ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آئے گی کہ جہنم کے ایندھن کو اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ کسی انسان کو کہی ہے، کسی بزرگ نے بات کہ کسی کامیاب انسان کے پیچھے بھی ایک سمجھدار عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور کسی ناکام شخص کے پیچھے بھی ایک بے عقل عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ابو لہب کے پیچھے بھی ایک بے عقل عورت کا ہاتھ تھا کہ یہ اس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو برا بھلا کہتی تھی، تو جب بیوی برا بھلا کہتی تھی تو پھر صاف ظاہر وہی باتیں ابو لہب کی زبان پہ بھی آیا کرتی تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ کہا کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آئے گی، اس کے سمیت ہی ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، مطلب اس کو وہاں سے گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تھی سورت ابو لہب کے بارے میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ابو لہب کو بتا دیا کہ تیرا انجام یہ ہونے والا ہے، اور دوسرا پوری امت محمدیہ کو سبق دیا کہ اگر تم اسلام کے مخالف کھڑے ہوگے، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو برا بھلا کہو گے، تو پھر یاد رکھنا ابو لہب نے بھی برا بھلا کہا تھا اور اس کا انجام یہ ہوا تھا۔ اور پھر بدر کے جب مارکا ہوا تھا تو وہاں پر اس کی ہلاکت ہوئی، اس کو بدر کے اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ